بچے پا میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی لو بیبیوں برات چڑھی میرے لال کی پہنچے جو لاش ابن حسن پر بغال دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے بد شیوان غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار للکار کر بڑھے صفت شیر کردگار للکار کر بڑھے صفت شیر کردگار بھاگے دو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا روتے ہوئے قریب جو آئے شغے خدا دیکھے تمام عضو بریدہ جدا جدا ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا واہ محمد امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خدا امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خدا ابن حسن کی جان پسد میں گزر گئے لو نانا جان قاسم ناشاد مر گئے لو نانا جان قاسم ناشاد مر گئے پہنچا جو رن میں شبرے سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر اظہر نقوی بارگاہ سید الشہداء میں سوز و سلام و مرثیہ پیش فرما رہے تھے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ادھر آؤ یہاں بیٹھا کرو نا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مومنین اکرام، شہر کی حالت آپ کو معلوم ہے. قبلہ و کعبہ اس وقت مارٹن روڈ میں ہے. وہاں سے یہاں آنے میں جو وقت لگے اس وقت کو ہم نے عبادت گزاری سے ہی گزارنا ہے. لہٰذا جس تحمل سے آپ یہاں تشریف فرما ہے، یقیناً یہی مجلس کا حسن ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی آپ کے عقیدے کا امتحان بھی ہے. میں ملتمس ہوں جناب اون حسنی سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں.
دیکھیں اگر موسم ٹھنڈا ہے نا تو آپ کے جذبات ٹھنڈے نہیں رہنے چاہیے. درود اسی طرح پڑھنا ہے جیسے روز پڑھتے ہیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تمام امین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. پابندی لگائے کوئی، پابندی لگائے کوئی، بے پیر ہوا پر، پابندی لگائے کوئی، بے پیر ہوا پر، پابندی لگائے کوئی. درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ. پابندی لگائے کوئی، بے پیر ہوا پر، پابندی لگائے کوئی، بے پیر ہوا پر، کرتی ہے سفر میں دہت شبیر ہوا پر، پابندی لگائے کوئی، بے پیر ہوا پر. درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ممبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا، ممبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا، ممبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا، مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے، مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا. اس بولنے پہ خاص سمجھا طالب ہوں. اپنی زبان، اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو، اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو، وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا، وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا. خیموں کی بات، خیموں کی بات اور تھی، میدان کی بات اور، خیموں کی بات اور تھی، میدان کی بات اور. اصغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولے، اصغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا. نقطہ سماعت فرمائے گا، پیش کر رہا ہوں. پھر گیا، پھر گیا علی کی ولایت سے مولوی، پھر گیا علی کی ولایت سے مولوی. کیا پھر کسی یزید کا زر بولنے لگا، کیا پھر کسی یزید کا زر بولنے لگا. درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ. علی والوں کے لیے 3 سے 4 شے پیش کر رہا ہوں مولا علی کی شان میں. علی
کے نام سے، علی کے نام سے دل کو قرار آتا ہے، یہ نام سن کے خدا کو بھی پیار آتا ہے۔ علی کو لے کے ہمیشہ خدا نے یہ ہی کہا، سمجھ میں کب میرا دل سوار آتا ہے، سمجھ میں کب میرا دل سوار آتا ہے۔ علی کے ذکر سے ہم لوگ شاد ہوتے ہیں، علی کے ذکر سے ہم لوگ شاد ہوتے ہیں، جناب شیخ کو سن کر بخار سبحان اللہ، آتا سبحان ہے۔ اللہ، ماشاء پر اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ مجھے ایسے سلام گزار بھی پسند ہیں جو اشارہ سمجھ لیتے ہیں۔ مولا تمہاری توفیقات میں اضافہ فرمایا۔ حسنی شاعر اہل بیت عمار رضوی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کا نذرانہ بارگاہ سید الشہداء میں پیش فرمائیں۔ جناب عمار رضوی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات۔ چند اشعار پیش خدمت۔ عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا، عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا، کوثر کا میرے ہاتھ سے، کوثر کا میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں گیا، عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا، کوثر کا میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں گیا، عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا۔ اور شعر پیش کرتا ہوں۔ دوزخ میں دین والے بہت سے گئے مگر، دوزخ میں دین والے بہت سے گئے مگر، مولا علی کا چاہنے والا نہیں گیا، یا دوزخ میں دین والے بہت سے گئے مگر، مولا علی کا چاہنے والا نہیں گیا، عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا۔ اور یہ شعر دیکھیں۔ اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد، اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد، جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا،
جزاک اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد، جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا، جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا. اور یہ عقیدے کا شعر آپ حضرات کی خدمت میں دیکھیے گا ابرار بھائی، پیش کرتا ہوں. سینے پہ ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ. زیغم بھائی شعر دیکھیے گا. سینے پہ ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ، زیر لحد بھی اس کا اجالا نہیں گیا. یا سینے پہ ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ، زیر لحد بھی اس کا اجالا نہیں گیا. عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. اور یہ شعر دیکھیے گا جو سیلاب میں مومنین پھنسے ہوئے ہیں اور مجلسوں میں پھر بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے شعر. ناد علی نے مجھ کو نکالا کچھ اس طرح، ناد علی نے مجھ کو نکالا کچھ اس طرح، مشکل میں مجھ کو پھر کبھی ڈالا نہیں گیا. یا ناد علی نے مجھ کو نکالا کچھ اس طرح، مشکل میں مجھ کو پھر کبھی ڈالا نہیں گیا. عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. اور یہ سر مختہ پیش خدمت ہے، حاصل کلام پیش کرتا ہوں جس کے لیے یہ محنت کی، کلام کہا. دیکھیں، ننھی سی ایک جان کا اللہ رے جلال، ننھی سی ایک جان کا اللہ رے جلال، قاتل سے ایک تیر سنبھالا نہیں گیا، قاتل سے ایک تیر سنبھالا نہیں گیا. ہاں شعر پیش کرتا ہوں. اس نے کیا ہے آگ پہ ماتم حسین کا، اس نے کیا ہے آگ پہ ماتم حسین کا، دوزخ کی آگ میں جسے ڈالا نہیں گیا. عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. اور مختار زیب، تو نے قلم سے لکھ دیا عمار ایسا کیا، تو نے قلم سے لکھ دیا عمار ایسا کیا، کاغذ سے تیرے نور کا حالا نہیں گیا. عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. کوثر کا میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں گیا. شاعر اہل بیت عمار رضوی بارگاہ امامت میں انتہائی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے.
मौला इनके कलम में, इनकी फ़िक्र में मज़ीद रवानी और तहारत अता फ़रमाए। मोमिनीन इकराम, इसमें से यकीनन आधे से ज़्यादा मजमा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पानी में चलता हुआ आया है, और बहुत से लोग, आधे से ज़्यादा लोग पैदल अपने घरों से आए हैं। कोई भी मोमिन इस वक्त ऐसा नहीं है जिसकी ख्वाहिश ना हो कि वो मजलिस में आ जाए, लेकिन जो लोग घर में बैठ गए हैं या रह गए हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचा दें कि हम लोग मजलिस में मौजूद हैं, ताकि उनको आसरा रहे, उम्मीद रहे कि अगर हम रह भी गए तो कोई बात नहीं, मजलिस हो रही है। नारे हैदरी। सलाम के लिए जनाब ज़िशान हैदर से कि वो तशरीफ़ लाएं और 5 शेर का हदिया हमें पेश फरमाएं। बराए खुशनुदी चारदा मासूमिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंद तरीन सलवात। शुरू करता हूँ उस खुदाए बाबरकत के नाम से जो फिदक का सबसे बड़ा गवाह है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाह। चूँकि वक्त की कमी है और सीनियर नौखा मेरे मौजूद हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मिलकर बरज़मते बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलवात। नादे अली का विरद जो करती चली गई, उम्रे रवा सुकू से गुजरती चली गई। नादे अली का विरद जो करती चली गई, उम्रे रवा सुकू से गुजरती चली गई। मिलकर बाबा बोला नारे सलवात। के नादे अली का विरद जो करती चली गई, उम्रे रवा सुकू से गुजरती चली गई। मौत आ रही थी देखा जो लब पर अली का नाम, मौत आ रही थी लब पर, मौत आ रही थी देखा जो लब पर अली का नाम, मुझसे मिले बगैर गुजरती चली गई। मिलकर बाबा से बुलंद नारे सलवात। बीबी ज़ैनब का खुतबा आपकी समातों की नज़र करूंगा। इसके एक एक लफ्ज़ पे आप सबकी खास तवज्जो चाहूँगा। अगर गले की तरफ से कोई कोताही हो तो उसके लिए माजरत, बकिया आप इस कलाम पे खास तवज्जो रखिएगा। बरज़मते शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलवात। बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम ज़ैनब है। बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। अमीन राज़ मशीयत हूँ, नाम ज़ैनब है।
میں اپنے باپ کی زینت ہوں، نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں، نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں، نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں، نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے دم لوں گی۔ یا علی اللہم علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس اب بکھرنے والا ہے، امیر شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیسے میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا، تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، مل کر بابا بلند نعرے صلوات۔ بس آخری شعر خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ آپ کی، کیونکہ سینئر نوحہ میرے موجود ہیں اور بس وقت زیادہ نہیں لوں گا، مل کر بابا بلند نعرے صلوات۔ ہمارے تعزیے خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر جلائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر لگائے جائیں گے، حسینیت کے ترانے سنائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، جہاں بھی میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی، معاویہ کے پسر تجھ پہ لعنتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے شہر کے معروف منقبت خان، سلام گزار نوحہ خان جناب زیغم عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ عشرہ محرم الحرام خیر العمل ٹرسٹ اور خیر العمل ورکنگ کمیٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ خیر العمل ٹرسٹ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ روضہ حضرت عباس علیہ السلام اور بین الحرمین کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہسپتال بھی تعمیر کے آخری مرحلے میں ہے، تو یہ سب آپ ہی کے تعاون سے جاری و ساری رہتا ہے۔ خیر العمل ٹرسٹ آپ سے تعاون کا طلبگار ہے۔ آپ دوسرا اعلان خاص طور پر سماعت فرما لیں۔ کل خیر العمل ٹرسٹ کی انتظامیہ نے بہت سارے چوروں کو پکڑا ہے جو کہ موبائل چوری کر رہے تھے۔ آپ لوگ لیکن خود بھی اپنے موبائل کی خود حفاظت کریں، اپنی جیبوں کی حفاظت کریں، تاکہ چوروں کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ کہاں آپ نے مال چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ عقیدے پر بھی چوری ہو رہی ہے۔ حضور میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ماشاءاللہ، مولا آپ کو تمام عزاداروں کو سلامت رکھے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے
سیلابی صورتحال میں بھی آپ یہاں تک پہنچے ہیں. تو 4 مصرے میں ابتدائی میں پیش کر دیتا ہوں. تیزی سے اشعار پڑھوں گا اور جلد سے جلد اپنی خدمت کو، اپنی اس عبادت کو تمام کروں گا. لیکن عبادت کا جو یہ رحمت ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. تو میں شعر یہیں سے 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں. آپ ہی کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ علی والا زمانے بھر کو دیوانہ ہی لگتا ہے. آپ ایسے آئے ہیں نا یہاں پر، یہاں تک پہنچ گئے. علی والا زمانے بھر کو دیوانہ ہی لگتا ہے. لپکتا ہو جو شمع پر وہ پروانہ لگتا ہے. اور خلاف خانہ کعبہ کو میں نے دیکھ کر سوچا. غلاف خانہ کعبہ کو میں نے دیکھ کر سوچا. خدا بندہ تیرا کعبہ عزا خانہ ہی لگتا. خدا بندہ تیرا کعبہ عزا خانہ ہی لگتا ہے. اور بڑے ادب سے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر. تیزی سے یہ میں مصرے پیش کر دیتا ہوں. ایک بار مل کے صلوات پڑھیے گا. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. مصرے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا حضور. ٹوٹی پوٹی آواز کو اپنے وہ اس میں گرانا گزرے. حضور دیکھیے پھر بھی میں پیش کر رہا ہوں. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. ورنہ مرے رہو وہی مروان کی طرح. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. دیکھیے شعر پیش کرتا ہوں. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. ایک بیماری ہے نا جسے کینسر کہتے ہیں، اردو میں سرطان. میں شعر پیش کرتا ہوں کہ زہرا سے دشمنی کا مرض وہ مرض ہے جو. زہرا سے دشمنی کا مرض وہ مرض ہے جو کھا جاتا ہے انسان کو سرطان کی طرح. دیکھیے جو لعنت کی جو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، تو اسے بجھا سا نہیں لگانا چاہیے، زور سے لگانا چاہیے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. مدح کا شعر سنیں گے، سماعت فرمائیے کہ مانا کہ بو تراب کا لہجہ خدا سا ہے. سماعت فرمائیے گا حضور. مانا کہ بو تراب کا لہجہ خدا سا ہے. کرتی ہیں یہ بھی گفتگو یزدان کی طرح. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح. اور قصر ابو تراب میں دختر رسول کی. قصر ابو تراب میں
دختر رسول کی جلوہ نما ہے سورہ رحمان کی طرح آؤ در بطول پہ سلمان کی طرح. دو اشعار آخر میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے سماعت فرمائیے کہ کرتے کرتا نگر فضائل خیبر شکن میں شک کرتا نگر فضائل خیبر شکن میں شک دوزخ میں یوں نہ جلتا تو سفیان کی طرح آؤ در بطول پہ سلمان کی طرح. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا کہ کہتے بڑے ادب سے تجھے یار غار ہم کہتے بڑے ادب سے تجھے یار غار ہم کہتے بڑے ادب سے تجھے یار غار ہم چپ چاپ بیٹھا رہتا جو انسان. مولا زیغم عباس کو سلامت رکھیں. یہ نوحہ خاں، یہ سلام گزار، یہ مرثیہ خاں ہماری عزائے دنیا کی ایک ایسی آوازیں ہیں جن پر مولا اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے. میں ملتمس ہوں مسلم رضا سے کہ وہ بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے 5 اشعار کا نذرانہ یہاں پیش فرما دیں. قبلہ و کعبہ مومنین کرام بس بالکل قریب پہنچ گئے، لیکن اس جگہ پانی اتنا ہے کہ وہاں سے یہاں تک گاڑیاں آنے میں بہت یہاں تک آ گئے ہیں. میٹروپولیٹن جو ہے بر محمد والے محمد صلوات. ویسے تو یہ میری جگہ نہیں ہے پڑھنے کی، میرے سینئر بس حاصل ثواب ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کے درود پڑھ دیجیے گا. میرے مالک مجھے توقیر دے دے، 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 نہ دے خوشیاں غم شبیر دے دے، جگر ہر دور کے حرمل کا چیرے، جگر ہر دور کے حرمل کا چیرے، تبرے کا ایک ایسا تیر دے دے، میرے مالک مجھے توقیر دے دے. ہر کسی کے دل کی خواہش ہے در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں، در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں، کوئی آ کر مجھے زنجیر دے دے، کوئی آ کر مجھے زنجیر دے دے، میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں، میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں، میرے اس خواب کو
تعبیر دے دے. نہ کچھ مانگوں گا تجھ سے پھر خدایا، نہ کچھ مانگوں گا تجھ سے پھر خدایا، رضائے زینب دلگیر دے دے. مقطع کا شعر آپ سمجھ نظر. زبان نور اور مسلم رضا کو، زبان نور اور مسلم رضا کو، خدایا می سمی تاثیر دے دے. میرے مالک مجھے توقیر دے دے. بر محمد والے محمد صلوات. جس کی بیوی نے حاضری لگائی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میں کیا کروں کہ قبلہ یہاں بالکل میٹرو اتنا، وہ ابھی مجھے فون کیا ہے انہوں نے کہ ہم آ گئے لیکن گاڑیاں بالکل پھنسی ہوئی ہیں، گاڑیاں نہیں نکل پا رہی ہیں. تو اب قبلہ کو پانی میں سے اترانے سے رہے، لیکن وہ 2 منٹ میں یہاں تشریف لے آئیں گے. علی کربلائی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ 2-4 اشعار آ کے جب تک وہ پڑھیں گے قبلہ آ جائیں گے. علی کربلائی. آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا امتحان ہے اور اس امتحان کو آپ درود کے ساؤں میں آپ اس کو جو ہے عبور کریں. برعظمت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. جیسا کہ ابھی ابرار بھائی نے کہا کہ بالکل اختصار کے ساتھ قبلہ یہاں پہنچ گئے تو ربط مجلس نہ ٹوٹے، چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے. قرآن اب تک بول رہا ہے، خانہ کعبہ باقی ہے. اور کرب و بلا کا پاک سہارا، گنبد خضرا باقی ہے. سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں، حق کا پھریرا باقی ہے. ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے، اموی ہر کارے دوڑے اور عباسی سلطان اٹھے. لاتو حبل سینوں میں چھپائے، ہاتھوں پر قرآن اٹھے. تو جن کی بنیادوں میں لہو تھا، قصر وہ عالی شان اٹھے. سب دیواریں بیٹھ گئیں، مظلوم کا روضہ باقی ہے. 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے. پیاسوں کے انکار کا خنجر مقتل میں کچھ ایسا چلا. لاکھوں فتنے اٹھے لیکن پھر سرے بیعت اٹھ نہ سکا. اب بھی کسی کے دل میں تمنا بیعت کی اٹھتی ہے ذرا، تو کہتا ہے عباس کا پرچم، فکر یزیدی ہوش میں آ. جس نے تجھے مارا تھا تماچا، دیکھ وہ پنجہ باقی ہے.
سبحان اللہ، 14 ماشاء اللہ، صدیاں سبحان اللہ۔ بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ جناب علی کربلائی کو آپ نے سماعت فرمایا۔ مومنین کرام، اس وقت کراچی کیا پورے سندھ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی علامہ صاحب شاید اس وقت واحد خطیب ذاکر عالم دین ہیں جو اپنی ذمہ داریاں عزائے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی قبلہ مارٹن روڈ سے پڑھ کر یہاں تشریف لائیں اور یہاں کے بعد انشاءاللہ ملیر بھی جائیں گے، لیکن حالات پر منحصر ہے۔ میں مولا سے دعا گو ہوں آپ سب کے توسط سے کہ قبلہ و کعبہ کی صحت و سلامتی اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے واقعاً پھر بلند ترین صلوات ہونا چاہیے۔ معروف نوحہ خان، منقبت خان سلام گزار جناب مسیب رضوی جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، دنیا میں ہر جگہ نوحہ خانی کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ جناب مسیب رضوی بارگاہ امامت میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب مسیب رضوی۔ بات پڑھنے مل گئے محمد و آل محمد۔ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ابرار بھائی کا، پی جے پی کے تمام اراکین کا اور خیر العمل ورکنگ کمیٹی کا۔ چند اشعار کی عبادت آپ کے سامنے پیش آغا جان آپ کی اجازت کہ فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے، فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے، دین کا سبق ہر بچے کو سکھلایا جا سکتا ہے، فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اے واعظ مایوسی میں مرنے سے پہلے سن لے، اے واعظ مایوسی میں مرنے سے پہلے سن لے، شاہ کی چوکھٹ پر حر بن کے آیا جا سکتا ہے، فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے، اور کچھ حد تک ہی پھیلا ہوا ہے سایہ علم کا، لیکن کچھ حد تک ہی پھیلا ہوا ہے سایہ علم کا، لیکن سارا عالم اس سائے میں لایا جا سکتا ہے، فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے۔ اور عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں، آقا جان دیکھیے گا کہ کرب و بلا کا میں نے کفن زیب تن کر کے دیکھا، کرب و بلا کا میں نے کفن زیب تن کر کے دیکھا، موت کو آخری ہچکی پر پلٹایا جا سکتا ہے، فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی خوبصورت شعر ملاحظہ ہو کہ کھینچ کے خط عباس یہ بولے گر میرا مولا چاہے، کھینچ کے خط عباس یہ بولے
گر میرا مولا چاہے منظر جنگ خیبر کا دہرایا جا سکتا ہے. سلامت رہیں. فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے. مقصد سے پہلا شعر کہ زہرا کی مرضی ہو تو حر کو کل جنت کا قبضہ. زہرا کی مرضی ہو تو حر کو کل جنت کا قبضہ. باندھ کے ایک رومال میں بھی دلوایا جا سکتا ہے. فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے. مقصد کی عبادت نوجوان شاعر جناب عمار رضوی کا کلام ہے. مقصد پیش کر رہا ہوں کہ دل سے اگر عمار صدا دیں ہم اپنے قائم کو. دل سے اگر عمار صدا دیں ہم اپنے قائم کو. راتوں رات ہی اس دنیا پر چھایا جا سکتا ہے. فرش عزا پہ آ کے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے. صلوات بر محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے مسیب بھائی کو. مومنین اکرام، زیارت کے عنوان سے قرآنی آیات کی روشنی میں تفسیر، تعویل، منطق، فلسفہ، اس کی روشنی میں حجت الاسلام المسلمین خطیب پاکستان علامہ مولانا علی رضا رضوی سے 7واں خطاب آپ سماعت فرمائیں. میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ منبر پہ تشریف لائیں اور مجلس خطاب کی سعادت حاصل فرمائیں. بھائی مولانا جن حالات میں یہاں آئے ہیں تو ان کے لیے ایک درود تو بنتا ہے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد و صحت و سلامتی علامہ علی رضا رضوی کے لیے ایک بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. واقعی موسم کے اثر میں آ گئے آپ لوگ. ٹھنڈا ضرور ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا نہ کریں، اپنے جذبوں کی حدت کو اسی مقام پہ رکھیں. موسم کی شدت آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین.
وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. صلوات على محمد وعلى محمد. میں نے زیارت عاشورہ کا انتخاب کیا تھا کہ جاری رکھوں گا اس سال بھی، اور اگر زندگی رہی، مہلت ملی تو آئندہ برس بھی زیارت عاشورہ، اور کوشش کر رہا تھا کہ ایک لفظ کو بیان کروں، اور انشاءاللہ آج جناب سید الشہداء سے متعلق بحث آ پہنچی ہے۔ تعارف کروایا جاتا ہے، یہ فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں، اللہ نے کیوں قرآن کریم میں اچھوں کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، تاکہ انسان جب کسی کی اقتداء میں ہو اسے احساس ہو جن کا میں ماننے والا ہوں وہ اتنے باعظمت ہیں کہ ان کی پیروی میں اسے کبھی کوئی شک نہ ہو، اور جب دوسرے بھی سنیں تو وہ چاہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں جو اتنے باعظمت ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی لوگ سنتے ہیں فضائل آل محمد، مجھے آج کچھ مطالب پیش کرنا، شاید بہت لمبی بحث نہ کر سکوں جس طرح سے ہم پہنچے ہیں، بس یہ جناب سید الشہداء کے زندہ معجزہ ہی ہے کہ ہم پہنچ گئے۔ میں کیونکہ ایوان تک بات جا رہی ہے، سارے ایوانوں میں سن رہے ہیں، تو کسی بھی تحریک اور بہت سی سیاسی پارٹیاں اپنا جب منشور پیش کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم تحریک ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی ہوں، سیاسی پارٹیاں بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو تحریک سمجھتے ہیں۔ اسلام واقعاً ایک تحریک ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، عزاداری ایک تحریک ہے۔ تحریک یعنی حرکت، موومنٹ، یعنی ادارہ نہیں ہے، یہ مجلس ادارہ نہیں ہے، تحریک ہے۔ چلیں گے آج مجمع میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت بہت دور تک لوگ ہیں، اور اس موسم میں پھر بھی آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں، جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرما۔ تو اب میں جو مطالب پیش کروں گا وہ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ اگر آج بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس سے دوبارہ سنیے گا، تیبارہ سنیے گا، بار بار سنیے گا۔ کچھ خاص باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ خاص افراد سن رہے ہیں، ان تک شیعہ موقف پہنچانا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی میں 5 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 5 عناصر کا، عناصر خمسہ کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ 5 عناصر نہ ہو۔ سنیں گے؟ یہ آج ایک میں نے اسی جناب سید الشہداء جو تحریک کربلا کے بانی ہیں، اسلام کی جو تحریک ہے اس کے بانی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو لے کے ساتھ اپنے چلنا کوشش میری رہے گی. آج ایک خاص بحث لے کے چل رہا ہوں, شاید کچھ بحث خشک ہو لیکن میں پیش کرنے پہ مجبور ہوں اور ضرور پیش کروں گا. آپ حضرات کا ساتھ چاہیے. تو کسی تحریک اور نہضت کی کامیابی میں 5 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلا جو عنصر ہے وہ ہے قیادت, رہبری, پیشوا, نبی یا امام. جو بانی تحریک ہوتا ہے اس کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے. وہ تحریک کب تک باقی رہے گی؟ بانی تحریک کے کردار سے اندازہ ہوگا وہ کتنا پاک باز ہے, کتنا بڑا معصوم ہے. میں چل رہا ہوں, میں چلتا رہوں گا, وضاحت نہیں کروں گا. تو پہلا کردار ہے بانی تحریک کا. دوسرا جو فکری پشتبانی کرے, جو اس کو سپورٹ کرے, جو نصرت کرے فکری لحاظ سے. تیسرا جو اثر و نفوذ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. زیادہ میں ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا ہوں, چلیں گے نا بھائی؟ اگر چلیں گے تو مجھے پھر بتائیے. میں جانے گرامی. تیسرا جو وجود ہے وہ ہے جو اثر و نفوذ رکھنے والے میں معاشرے کے اندر افراد ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینا. چوتھا مادی وسائل فراہم کرنے والے, اکنامیکل سپورٹ دینے والے, مالی وسائل دینے والے. کچھ لوگ تو پہنچ چکے ہیں اب تک. پانچویں وہ جو ساتھ چلنے والے ہیں, تحریک کا جز ہیں, اس تحریک کا پارٹ ہے, پارسل ہے, اس کا حصہ ہے. اب آئیے ذرا اسلام کو پیش کر رہا ہوں. بانی اسلام ہے رسول خدا. کسی بھی تحریک کا دل اس کا بانی ہوتا. اسلام کے قلب کا نام ہے محمد. چلتے رہیے گا. دوسرے جو نصرت کرنے والے ہوتے ہیں فکری لحاظ سے, اسے تحریک کا مغز کہا جاتا, تحریک کا برین کہا جاتا. اسلام کے مغز کا نام ہے علی مرتضی. اب ہے مجمع, چلیے گا, خاص طور سے آپ کے لیے ہے. اگر میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت پڑھا لکھا مجمع آ رہا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ ہر طرح کے لوگ سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, تو اب میں پیش کر رہا ہوں جتنے بھی فلسفہ پڑھنے والے ہیں, لوگوں نے 2 یا 3 جز بیان کیے ہیں فلسفے کی روح سے. بتایا کسی تحریک میں 2 یا 3 جز ہوتے ہیں. میری اپنی محنت ہے, میں نے 5 اجزاء بنائے ہیں. خود فکر دے رہا ہوں, دوسروں کی نقل نہیں کر رہا ہوں. چلنا اب سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ. تو اسلام کے بانی ہے رسول خدا. فکری پشتبانی کرنے والے ہیں علی مرتضی, جو جگہ جگہ ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھے. جو سمجھتا ہو وہی فکر آگے بڑھا سکتا ہے, جو سمجھا ہی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا. تو اب رسول خدا کی جو فکری پشتبانی کرتے تھے, فکری لحاظ سے ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے, وہ ہے علی مرتضی. تیسرے جو معاشرے میں اثر و نفوذ رکھنے والے ہوں, جہاں قبائل ہوتے ہیں, قبائل کے سردار, معاشرے میں اثر و نفوذ رکھنے والے, جن کو لوگ مانتے ہوں, جن کی پیروی کرتے ہوں, جنہیں سردار سمجھتے ہوں. اسلام میں اثر و نفوذ رکھنے والے, پیغمبر کی نصرت کرنے والے سب سے بڑے حضرت ابو طالب. اب ہیں لوگ, چلیں گے, یہ میں جاری رکھوں موضوع. جناب سید الشہداء تک مجھے لے کے آنا, میں پورا اسلام کی تاریخ کو پیش کر رہا ہوں. اگر کہیں گے تو تحریک پاکستان پہ بھی بول سکتا ہوں, کیونکہ سننے والے سارے ایوانوں میں آج سن رہے ہیں, مجھے بتایا گیا, تو میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور پھر شاید اگر موقع ملا, وقت اگر ہوا, تو پھر ریاست مدینہ کا تصور جو میں سمجھاؤں. چلیں گے نا, یہ موضوع صحیح رہے گا. تو عزیزان گرامی, سیاست پہ نہیں بول رہا ہوں, دین پہ بول رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, اب یہاں بانی اسلام کے رسول خدا, فکری جو مغز ہے علی مرتضی, معاشرے میں اثر و نفوذ استعمال کر کے پیغمبر کو سپورٹ کرنے والے, جسے انگریزی کے الفاظ ہیں کہ ایک تحریک میں ہارٹ, مائنڈ, سول, بیک بون اور باڈی. ایک دل ہوتا ہے, ایک دماغ ہوتا ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, ایک روح ہوتا ہے, ایک جسم ہوتا ہے. اگر ہوں, اے کاش اگر کوئی فلسفی یہاں پہ آ کے بیٹھتا, اسے بتاتا علی مرتضی کے غلام کیا بیان کرتے ہیں. یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں مولا کے کلام سے لے کے آیا ہوں.
ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا کے کلام کے اندر فکر ہے۔ تو عزیزان گرامی، کسی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں معاشرے میں اثر و نفوذ رکھنے والے، وہ ہیں جناب ابو طالب۔ اس معاشرے کے بڑے بڑے سردار پیغمبر کے مخالف تھے۔ اتنے قبائل تھے مکے میں، قبیلوں کے سرداروں کے چند کے نام گنوا دیتا ہوں: عتبہ، ابو جہل، ابو سفیان، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اتنے قبائل تھے، سب مخالف، بس ایک سردار تھے حضرت ابو طالب۔ انہوں نے اعلان کیا پہلے دن: اے میرے بھتیجے، میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک سانس میں سانس ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تمام قبائل ایک طرف ہو جائیں، میں اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اب جناب ابو طالب نے کہہ دیا تھا کہ میرے بڑھاپے کو نہ دیکھنا، سفید ریش کو نہ دیکھنا، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا۔ اب مادی وسائل فراہم کرنے والی کوئی ہستی جو پیسہ خرچ کرے، معاشرے میں پیسے والے سارے فیصلے کرا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیسہ خرچ کرنے والا کا میرا پیسہ آپ پہ قربان، میرا کوئی فیصلہ نہیں، آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ، ایسی ہستی کو کہتے ہیں خدیجہ۔ میں پوری آج تحریک اسلام کو پیش کر رہا ہوں، چلیں گے نا حضرات یہ سارے؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ معاشرے کے اندر مادی وسائل یعنی پیسہ خرچ کرنے والی ہستی جناب خدیجہ، ساری دولت، ملیکۃ العرب، کہ سب کہتے تھے عرب، سب کے سب کہتے تھے ملیکۃ العرب، یہ تمام عربوں کی ملکہ بی بی ہیں۔ بھائی بی بی حکمران نہیں تھی، دولت کی وجہ سے ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک اور ایسا سرمایہ دار دکھاؤ جو زندگی میں اتنا پیسے والا ہو، جاتے میں وصیت لکھے مجھے لباس میں دفنا دینا۔ جناب خدیجہ نے ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی، محسنہ اسلام۔ قیامت تک ہر آنے والا مسلمان مقروض ہے جناب سیدہ کا، جناب خدیجہ کا مقروض ہے۔ اب اگر کوئی جناب خدیجہ کی اولاد کو نہ مانے تو احسان فراموش ہے۔ چلتے رہیں گے تحریک کربلا سننے کے لیے۔ ماشاءاللہ بھئی آپ نے ثبوت دیا ہے کہ مجمع جیسا بھی ہو سارے سننے والے آئے ہیں، بھئی اسی محبت سے سنتے رہیے۔ بھئی آپ کا جذبہ ہے نا کہ ہزاروں افراد آج بھی آ گئے ہیں، تو میں پوری تحریک کو پیش کر رہا ہوں، اسلام کی تحریک، تمام ایوانوں میں سن لیجئے، اسلام کی تحریک کو میں پیش کر رہا ہوں۔ پانچواں کردار ہوتا ہے وہ جو ماننے والے ہوتے۔ اب جانتے ہیں ایک عیسائی بادشاہ تھا، نام نجاشی تھا، اس نے پوچھا کہ مجھے بس اتنا بتا دو، محمد کے ماننے والے عام عوام ہیں یا سرمایہ دار لوگ ہیں؟ نہیں ہیں لوگ، سرمایہ دار طبقہ ہے یعنی پیسوں والے لوگ ہیں یا عام عوام ہیں؟ غریب لوگ ہیں، عام عوام ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے ماننے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں وہ عام عوام ہیں، کہ پھر اس کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں ہے لوگ، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کبھی کیسے کامیاب ہو جائے گی؟ کہ سرمایہ داری نظام کامیاب نہیں ہوتا۔ پاکستان کے حکمران سمجھ لیں، سرمایے سے لوگ خریدے نہیں جا سکتے۔ چلتے رہیں گے نا؟ میں بہت زیادہ چلے گا یہ موضوع، آپ حضرات کی خاطر پیش کر رہا ہوں تو سارے افراد سن لیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جو پانچواں عضو ہے نا، ایک تو خود رسول خدا علی مرتضیٰ، جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، پانچویں ان کے ماننے والے کا زیادہ تر غریب ہے۔ کون سے لوگ تھے جو کہ رسول خدا کو مان رہے تھے؟ کوئی تھا سلمان، کوئی ابو ذر، کوئی مقداد، کوئی عمار، کوئی یاسر، کوئی سمیہ۔ اگر لوگ ہوں
تو زیادہ تر، میں تو پوری فہرست سنا دوں آپ کو، کہ جو ماننے والے تھے جانے دے رہے تھے پیغمبر اسلام پہ، لیکن پلٹ کے کبھی نہیں کہتے تھے، سچے تھے، کھرے تھے. اور عرب اب دیکھیں کتنی بھی تحریکیں چلی جائیں، ان سب کے خلاف 3 طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. چلیں گے؟ تحریک کے عناصر ہیں 5. مخالفین ہوتے ہیں، میں نے کہا نا کہ کوئی فلسفہ پڑھا وہ تو سمجھے گا وہ. تو 3 ہوتی ہے مخالفتیں. قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں. اب تک میں نے مولا کے فرمان کو، اب قرآن سن لیجئے اگر سنیں گے. تو قرآن کی روح سے مخالفین 3 طرح کے ہوتے ہیں. کسی بھی الہی تحریک کے مخالفین 3 پیش کیے ہیں اللہ نے قرآن میں. جناب موسیٰ کے کون کون مخالفین تھے؟ فرعون و حامان و قارون. اللہ نے 3 پیش کیے ہیں جناب موسیٰ کے مخالف، فرعون، حامان اور قارون. جانتے ہیں یہ 3 کون تھے؟ فرعون تھا حکمران، حامان اور قارون. حامان کون تھا؟ اس زمانے کا ملا. ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر برا لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے بتایا ایوانوں میں سن رہے ہیں، لیکن میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، پیش کیے بغیر نہیں جا سکتا. جب جناب ہم نے اہل بیت کو مان لیا تو پھر ہم جس کے بھی دھونس میں نہیں آتے تو میں لفظ استعمال کروں گا، ملا مافیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلیں گے آپ؟ میں بھی پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ 3 طبقات تھے: حکمران، کرپٹ حکمران، فاسد حکمران، ظالم حکمران، متکبر حکمران. فرعون یہی تو تھا، اور کیا بیان کروں. حامان ملا تھا اس زمانے کا، اس نے جناب موسیٰ کی مخالفت کی. میں موجود ہوں، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، الہی نظام لاتا ہے. بھئی یہ ڈیزلوں سے نظام نہیں چلا کرتے، نظام چلتے ہیں پاک ہستیوں سے، اچھے کردار سے. تو اب وہاں پہ فرعون تھا، حامان جو اپنے بظاہر مقدس تھا. مقدس سمجھتے ہیں نا؟ مقدس مآب یعنی دکھاوے کا بہت دیندار. مقدس میں بڑا ہولی ہوں، اور کوئی لفظ میں ذہن میں نہیں آ رہا، بہت پہنچا ہوا ہوں، اور نہ جانے پھر لمبی داڑھی بھی ہوگی اور کچھ نہ کہلائیے گا. تو گرامی اب وہ حامان بہت اپنے زمانے میں مقدس اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تیسرا کون تھا؟ قارون، دولت، سرمایہ دار. لوگ پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں؟ وہ سرمایہ دار تھا اس زمانے کا، سرمایہ دار جسے پیسے والا کہا جاتا، غنی کہا جاتا. چلتا رہے گا. یہ اب آپ کہیں گے سارے معاشرے کے سارے طبقات سے لڑائی تو ہو گئی ہے. بس اب سن لیجئے گا، میں اسلام کا پورا نظام پیش کر رہا ہوں، کربلا تک لانا چاہ رہا ہوں. سننا چاہیں گے؟ اگر سارا مجمع میرے ساتھ ہے تو جناب سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات. بس یہ آپ کی محبتوں کی نظر ہے، یہ آپ مسلسل پوچھتے رہیں تو میں پیش کر رہا ہوں. تو اب میں نے 5، کسی تحریک کی کامیابی میں 5 عناصر، مخالفتوں میں 3. آئیے ذرا پیغمبر کی زندگی میں دیکھتے ہیں اگر سننا چاہیں. تو اب معاشرے میں 3 پیغمبر کے خلاف سازشیں کی گئیں قرآن کی روح سے. پہلے بچوں کو تیار کیا ابو سفیان نے، اور بچوں سے کہا ھذا مجنون، یہ ہیں دیوانے. اب جو ثقافت یافتہ بچے نہیں ہوتے وہ دیوانوں کو پتھر مارتے ہیں، نہیں ہیں لوگ. تو 3 تحریکیں پیغمبر کے خلاف اٹھائے گئیں، سازشیں، پروپیگنڈے.
اور کوئی لفظ ذہن میں نہیں اس وقت. تو اب 3 تحریکیں. پہلا، بچوں سے کہا یہ مجنون ہے. وہ منصوبہ ناکام بنا دیا. کس نے؟ آپ پورا پڑھوانا چاہ رہے ہیں، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا. پڑھوں یہ کیا؟ تاخیر تو نہیں ہو جائے گی؟ پڑھوں بھائی. میں اشارے کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب سن لیجیے. چلیں اب آپ پڑھوا رہے ہیں تو اب پہلا منصوبہ بنایا. اس نے بچوں کو پتھر دیے، کہ جیسے ہی محمد تبلیغ کے لیے نکلیں تو تم پتھر مارنے لگنا اور آوازیں دینے لگنا. مجنون. 4 5 10 بچے جمع ہوں گے، باقی خود بخود آ جائیں گے. بچوں کو پتھر دیے، سارے بچے مکے کی گلیوں میں جمع ہو گئے. جیسے پیغمبر نکلے بچے پتھر مارنے لگے، کہنے لگے ہاذا مجنون، یہ دیوانے. سارے مکے کے بچوں نے رسول خدا کو پتھر مار. جب پیغمبر شام کو گھر آئے، جناب ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. کہ چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں بھتیجے بتائیے مجھے. کہا کہ وہ ابو سفیان نے مکے کے بچوں کو سکھا دیا، میں دیوانہ ہوں اور وہ مجھے پتھر مارتے رہتے. اب میری طرف دیکھیے گا. جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا ہاتھ پکڑا، کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے. نہیں ہے لوگ، ایوانوں میں آواز جا رہی ہے. ابو طالب وہ ہیں جو رسالت کو لے کے چلیں اور رسالت اعتراض نہ کرے. چچا اب میں بچہ نہیں رہا، 44 برس کا جوان ہو گیا ہوں. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. چلیں گے؟ بس ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جناب رسالت مآب سے کہ میرے ساتھ چلیے. جہاں سارے صنادید عرب بیٹھے تھے، تمام قبائل کے سردار جمع تھے مکے میں. کہاں؟ ابو سفیان کے گھر. گھر کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھی، صنادید بیٹھے تھے. جناب ابو طالب نے دیکھ لیا، پھر بھی اندر نہیں گئے، دروازے پہ دستک دی. سب نے دیکھ لیا جناب ابو طالب آئے. سب سے پہلے ابو سفیان باہر. ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا اے ابو سفیان، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. ابو سفیان نے بس ایک ہی جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو، نہیں ہے مجمع. اب جناب ابو طالب نے غور سے دیکھا ابو سفیان کو، کہا پھر سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. پوری اسلام کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. ابھی تک انہیں تعارف نہیں تھا جناب امیر کا. انہوں نے کہا ایک بچہ ہے، یہ پورے مکے کے بچے. تو کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے گھر چلیے. گھر آئے جناب ابو طالب رسول خدا کو لے کے. آواز دی یا علی. نہ جانے کیسے پکارا، آج تک ساری دنیا یا علی کہہ رہی ہے. بس بھائی اسی طرح چلتے رہے. مکمل کروں میں 3 مخالفتیں پیش کر رہا ہوں پیغمبر اسلام کی. تو اب جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ آواز دی یا علی، کل سے جب میرے بھتیجے محمد تبلیغ کے لیے جائیں تو آپ ساتھ جائیے گا. کہا ٹھیک ہے بابا جان، کل سے میں ساتھ جاؤں گا. کہا بس ایک وعدہ کیجئے، جو پتھر چلیں تو کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے، جو پتھر آئے گا میں سینے پہ لوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا، میں ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. چلیے گا بھئی اسی طرح سے چلتے رہیے گا. تو کہا کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. اگلا دن نکلا. اب قرآن کے اندر سورہ شمس والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے،
اسلام کے سورج ہے رسول خدا، قمر ہے علی مرتضی. میں یہاں سے سورج طلوع ہوا، علی مرتضی ساتھ ساتھ. جیسے صبح ہوئی رسول خدا چلے، جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا، جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا. باپ بیٹا میں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئیں. اگر چلتے رہے بس جیسے ہی جناب رسول خدا آگے آگے، جناب امیر پیچھے پیچھے. اچانک کسی بچے نے پتھر مارا، جناب امیر سامنے آئے، پتھر سینے پہ لیا. بچے نے دوسرا پتھر اٹھایا، جناب امیر نے ہاتھ پکڑا. جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. بچے میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں نابالغ نہیں تھے. دوسرا بچہ سامنے آیا، اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا مولا کے گریبان کی طرف. مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیوار پہ پھینکا. جب بچہ گرا تو سر پھٹ چکا تھا. نہیں ہے لوگ. ایک بچے نے لات اٹھائی، مولا نے اسے لات ماری، گر گیا. سارے بچے پٹ پٹا کے گھر پہنچے. اب پتا چلا یہ عرب کے بچوں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت تھی. کیسے مکمل کروں گا؟ ابھی تو موضوع بہت باقی ہے. تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سارے کے سارے بچے اپنے اپنے گھر پہنچے. ہر بچہ ماں باپ کے پاس جانے کے بعد ایک ہی جملہ کہتا تھا، کیا ہوا، کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ کب مجھے علی نے مارا. مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب سارے کے سارے مکے والے اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے. سرداروں سے کہا کہ بھئی ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، ابو سفیان کے پاس چلتے. سب ابو سفیان کے پاس آئے. کہ ابو سفیان، ایک بچے نے مکے کے سارے بچوں کو مارا اور وہ آگے بڑھو، اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں، شیر جیسی آنکھیں ہیں، آنکھوں ہی سے کھا جاتا. ابو سفیان نے کہا سب میرے ساتھ چلو. جناب ابو طالب کے گھر آنے کے بعد دستک دی. جناب ابو طالب باہر آئے. بڑی متانت سے، اطمینان سے جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے مکے کے سارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. بس بھئی یہ پہلا منصوبہ ناکام ہو گیا. اب وقت نہیں، میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. تو پہلا منصوبہ ناکام. کس نے ناکام کیا؟ جناب ابو طالب اور ان کے بیٹے جناب امیر المؤمنین نے. دوسرا منصوبہ، انہوں نے کہا یہ بچوں منصوبہ فیل ہو گیا، کل سے گھر رہا کرو. تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، یہ جو دفتر بڑے بڑے ادارے کھلتے ہیں ان میں نکمے لوگ اگر آ جائیں تو وہ ادارے بند ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ کھل کے نہ کہلائیے گا. اداروں میں اہل افراد کو رکھو، پٹنے والوں کو نہیں، کام کرنے والوں کو. بس میں دوسرا منصوبہ، دوسری سازش کا تمام خواتین میں کہہ دو محمد جادوگر. راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے. پھر دوبارہ وہی جناب ابو طالب نے، وقت نہیں ہے میں جلدی پیش کر رہا ہوں. تیسرا منصوبہ مردوں سے کہا یہ شاعر ہیں. اس زمانے میں شعراء گزاف گوئی کیا کرتے تھے، یعنی لا یعنی سے شعر کہتے تھے، نشے میں رہتے تھے. تو کہا یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کا معجزہ نہیں ہے، یہ خود سے بناتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب سارے عربوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوسنا شروع کر دیں تاکہ ہم سنیں نہیں. کہا بھئی یہ جادوگر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سنو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے. جو بھی مکے میں آتا کانوں میں روئی دے لیتا، ہمیں سننا نہ پڑے. توجہ سے سنیے گا. تو تین سازشیں اللہ نے کہا کہ وما ہوا بشاعر مجنون، نہ یہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں. توجہ، نہ جادوگر، ساحر جادوگر نہیں. وقت نہیں ہے، اب سن لیجئے گا. تحریک کربلا چلی، اس کے خلاف بھی تین سازشیں کی گئیں. عزاداری کے خلاف بھی تین سازشیں. نہیں ہے مجمع، پہنچ جائیے گا. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، یہ کاٹ کے دیگوں میں ڈال دیتے ہیں. پہنچ رہے ہیں.
خواتین سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، بے حرمتی ہوتی ہے، پہنچ گئے ہیں۔ مردوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی گھبرا تو نہیں رہا ہے میرا بھائی؟ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء میں مرکز ہیں تحریک کربلا کے دل، جناب سید الشہداء بے انتہا ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، ساری سازشیں ڈوب گئیں، حسین آج بھی باقی ہے۔ بات اگر پہنچ رہی ہو میرے بھائی، عزیزان گرامی، تحریکیں جتنی بھی چلیں، ختم ہو گیا۔ میں یقین مانیے کہ اتنے مطالب ذہن میں لے کے آتا ہوں، لیکن کئی مرتبہ بہت سے مطالب جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، زندگی رہی پھر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ 5 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، اس کو مکمل کر دوں مضمون کو آج، تاکہ میں کل بات کو آگے بڑھا سکوں۔ جناب سید الشہداء کو یہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے کہا السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ۔ اب یہ جملے سن لیجئے گا غور سے، قابل توجہ جملے ہیں۔ تحریک کربلا کے بانی جناب سید الشہداء، اب آئمہ نے کہا السلام علیہ، سلام ہو آپ پہ، اے ثار اللہ۔ کون ہے ثار اللہ؟ جتنے بھی تحریکیں اٹھی نا کربلا کے بعد، ان سب کے پرچموں پہ ایک ہی جملہ تھا، یا لثارات الحسین۔ 12ویں امام کے پرچم پہ بھی یہی جملہ ہوگا۔ اتنے عرصے بعد آئیں گے، اتنے 100 سال بعد نعرہ وہی ہوگا، یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والوں آ جاؤ۔ جناب مختار نے بھی یہی جملہ لکھا تھا، جناب مختار کی مخالفت نہ کرنا، انہوں نے وہی جملہ لکھا تھا جو 12ویں نے لکھنا ہے۔ ارے حسین پہ رونے کا اتنا ثواب، مجلس میں آنے کا اتنا ثواب، تبرک دینے کا اتنا ثواب، ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف مجلس میں آئے، تبرک میں پیسے دیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، صرف مجلس میں آئے، اتنا ثواب۔ اور اگر کسی نے خون حسین کا بدلہ لیا ہو، ان کا کوئی ثواب نہیں، ان کا کوئی اجر نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دشمنان اہل بیت نے ان کے خلاف بے انتہا پروپیگنڈے کیے، اور بہت سے پروپیگنڈے آج تک چل رہے ہیں۔ کچھ دشمنان اہل بیت پروپیگنڈے ان کے خلاف کر رہے ہیں، اور کچھ ماننے والے بغیر سمجھے دشمنوں کے جملے پیش کر رہے ہیں۔ خود سمجھ نہ ہو تو انسان دوسروں سے پوچھ لے، جملہ نقل کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ حضرت مختار ائمہ علیہ السلام کی انہیں تائید ہے، ائمہ نے ان کی شہادت کے بعد انہیں دعائیں دی۔ 4تھے امام نے جب پوچھا کسی نے کہ مولا حضرت مختار سے متعلق، رحم اللہ مختارہ، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ، کہ اس نے اس وقت ہمارے بدلے لیے جب سب دشمن ہو چکے تھے، اس نے اس وقت ہماری بیوگان کے لیے ہدیے بھیجے کہ جب کوئی بی بی سوگ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اور جب انہوں نے خمس بھیجا تو مولا نے سادات حسنی کو مکان بنوا کے دیے۔ عزیزان گرامی، یہ سادات حسنی کو امام معصوم کبھی مکان نہ بنوا کے دیتے، اگر پیسہ غصبی ہوتا۔ حکمران اگر صحیح نہیں ہے تو جو بھی اس کے تصرف میں ہے وہ سب غصبی ہے۔ حضرت مختار اگر خمس بھیجیں تو 4تھے امام سادات کو مکان بنوا کے دیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، اب یہ ثار اللہ کیا ہے، یہ صرف پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اگر سننا چاہیں گے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سید الشہداء پہ باواز بلند صلوات۔ بس بھائی، زحمت کو تمام کیا، یہ 2 سے 4 جملے سن لیجئے گا۔ فضائل سید الشہداء کی، تحریک کربلا کے بانی امام حسین علیہ السلام۔ سار کہتے ہیں جب پرانے زمانے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا، مقتول کا جو بدلہ لینے والے ہوتے تھے اسے کہتے تھے یہ اس کا سار ہے، سے الف رے سار۔ بات پہنچ رہی؟ یہ ہے بدلہ لینے والا، یہ اس کے خون کا بدلہ لے گا، عموماً باپ، بھائی یا بیٹا یا خاندان کے اور اعزاء اقارب، اسے کہا جاتا ہے سار، یہ بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہاں 5ویں امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے مصائب کا ماحول بنایا، لیکن ابھی تھوڑی سی دیر چلیے گا۔ جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ،
وابنا صالح، اور آپ بیٹے بھی اس کے ہیں کہ جن کے خون کا بدلہ لینے والا اللہ ہے۔ اب اگر حضرت مختار بدلہ لیں تو اللہ کی تائید ہے نا، تبھی تو بدلہ لے رہے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا کو گود لیا، علم یجد کا یتیم فآوا، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا؟ گود لیا جناب ابو طالب نے۔ اللہ نے کہا یہ ابو طالب نے گود نہیں لیا، میں نے گود لیا۔ کسی کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ کام اپنی طرف اللہ نسبت دیتا۔ اللہ کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا۔ اللہ نے رسول خدا سے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں آپ نے شیاطین کو ماری ہیں یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، یہ اللہ نے کنکریاں ماری ہیں۔ پیغمبر کا ہاتھ اللہ کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ جناب ابو طالب کی آغوش کو اللہ کہتا ہے یہ میری آغوش ہے۔ اتنی پاک آغوش ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میری آغوش ہے۔ میں نے کسی مقام پہ کراچی میں کہا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نبوی ہے کافل الیتیم کا ہاتین معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں یتیم کو پالنے والا ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ میرے ساتھ جنت میں جائے گا یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے۔ اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، ماشاءاللہ۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا کچھ دیر کے لیے بس۔ یہ جناب ابو طالب، پورا گھرانہ جناب ابو طالب کا، کل میں انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ صلوات سلام۔ میدان کربلا میں ان کی پوری نسل نے قربانیاں دی ہیں۔ یقین مانیے 2 دن سے میں خود صرف جانتا ہوں کہ میری حالت کتنی خراب ہے، اس کے باوجود میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں۔ مجھے بھی 7 محرم گزر چکی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا میں رسم ہے، کربلا میں بھی، نجف میں، ہر جگہ جہاں مجالس ہوتی ہیں 7 محرم کو حضرت قاسم کی مجلس برپا کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں لوگ بڑی بڑی زحمتوں میں بیٹھے ہیں، آج سارا دن بارش ہوتی رہی، پھر بھی آپ لوگ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے آئے ہیں۔ آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ پیش کرنا، آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں بس ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ جب جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا، لیکن جب جنازہ واپس آیا تو کفن سرخ ہو چکا تھا۔ ایک ہی تو لاشا ہے نا جس میں تیر برسائے گئے۔ بس بھائی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ میدان کربلا میں لاشیں پامال کیے گئے ہیں۔ البتہ پوری بحث ہے کہ جب لاشیں 11 محرم کو پامال کرنا چاہتے تھے تو ہر لاشے کا کوئی نہ کوئی بچانے والا موجود تھا، کیونکہ مختلف خاندانوں سے بیبیاں بیاہ کے آئی تھی۔ کسی نہ کسی کے خاندان کا کوئی آدمی اس طرف تھا جس نے کہا علی اکبر کا لاشا پامال نہ ہونے دو، کسی نے کہا عباس کا لاشا پامال نہ ہونے دو۔ تمام اصحاب و انصار کے بھی لاشیں پامال نہیں ہونے دیے گئے،
سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اور پھر جب اہل بیت کے لاشیں آئے تو سارے لاشیں ایک ایک کر کے اٹھا لیے گئے، بس صرف چند لاشیں تھے جو پامال ہوئے۔ ایک زہرا کے لال حسین ابن علی کا لاشا تھا، جسے بڑی بے دردی سے پامال کیا گیا۔ سارے لاشیں بتاؤں پتہ نہیں جانتے ہیں؟ دوسرا لاشا کس کا ہے؟ دوسرا جناب علی اصغر کا، جنہیں پامالی سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور دو لاشیں اور ہیں جنہیں پامالی سے کسی نے نہیں بچایا، حضرت اون و محمد کے لاش ہے۔ لیکن ایک ایسا لاشا ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا، وہ جناب قاسم کا لاشا ہے۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ جب جناب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا نا، تو جناب امام حسن مجتبیٰ سینے میں تکلیف تھی، جگر گھل گیا تھا، جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے باہر، تو مولا حسین نے لٹا دیا، بھیا تھوڑا آرام کر لیجئے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک 2 برس کا بچہ، 1.5 پونے 2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، بابا کے سینے پہ آ کے لیٹ گیا۔ نام قاسم بتایا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ نے کہا، قاسم بیٹا سینے سے اتر جائیے، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ نے کہا، نہیں ام فروا، قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو۔ جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، میرا دل کہتا ہے مولا کی نگاہوں میں میدان کربلا ہوگا جہاں کسی سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی ابھی کچھ ہی دیر میں تابوت بھی برآمد ہوگا، دیگر تبرکات بھی برآمد ہوں گے۔ آج کوئی بخل نہ کرے، آج کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھ دوں۔ شب عاشور تھی، جناب سید الشہداء نے تمام شہداء کے سامنے شہداء کی فہرست کو پڑھنا شروع کیا۔ کل عباس بھی شہید ہوں گے، کل علی اکبر بھی شہید ہوں گے، کل سب کو بتا رہے ہیں۔ ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا، جناب قاسم کھڑے ہو گئے۔ 13 برس کے ہیں جناب قاسم، 13.5 برس کے۔ ایک مرتبہ کہا، چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا، کہا قاسم کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان اگر موت کا نام آپ پہ قربان ہونا ہے تو احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہادت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا، کہ قاسم آپ ہی کا نہیں، علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ غیرت ہاشمی تھی، مولا حسن کا خون تھے جناب قاسم، برداشت نہیں کر سکے۔ کہ چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں میرے لال، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیے گا بھئی، سب سنیں گے، کوئی بھی ایسی آنکھ نہ ہو جو آج مولا حسن کو پرسہ پیش نہ کر سکے۔ چلتے رہیے میرے ساتھ۔ بس بھئی رات گزر گئی، صبح کا دن نمودار ہوا۔ ظہر کے بعد جب اہل بیت کی شہادتیں ہو رہی تھیں، جناب قاسم کے ایک خیمے کے اندر بیویاں بیٹھی ہیں۔ جناب ام فروا نے جناب زینب سے کہا، کہ بی بی یہ رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے میرے یتیم کی آواز ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، بیوہ ماؤں سے یتیم بیٹوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا، کبھی بھی لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے۔ جناب ام فروا در پہ آئیں، خیمے کے در پہ آئیں، خیمے کا پردہ ہٹائے، دیکھا ایک بچہ اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہا ہے۔
کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا اماں چچا مجھے اجازت ہی نہیں دیتے, جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے اجازت دیجئے, میں میدان میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. تو چچا ایک ہی بات کہتے ہیں, قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں, میں جب بھی بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, قاسم آپ میرے بھائی کی شبیہ ہیں, قاسم میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. بس بھئی جب جناب قاسم کا رونا دیکھا نا تو جناب ام فروا نے ایک جملہ کہا کہ قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی, اے ام فروا میں نے ایک تعویذ لکھا ہے, قاسم کے بازو پہ باندھ دیا ہے, جب قاسم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہو قاسم سے کہنا کھول کے تعویذ پڑھ لے, اس تعویذ میں حل لکھا ہے, قاسم اس سے بڑے مصائب نہیں آ سکتے, قاسم آپ تعویذ کھول کے پڑھ لیجئے. جناب قاسم نے تعویذ کھولا, میری طرف دیکھیے گا, تعویذ کھولا, جناب قاسم نے پڑھنا شروع کیا. مولا حسن کے ہاتھ کی تحریر تھی, سنیں گے کیا لکھا تھا؟ جناب مولا حسن نے لکھا تھا, یا بنیا قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم, اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما عطشانا وحیدا, اے میرے قاسم جب اپنے چچا کو تنہا پاؤ, غربت کا عالم ہو, مظلومیت کی حالت ہو, چچا پیاسے ہو, قاسم جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا, قاسم اپنی جان قربان کر دینا. جناب قاسم بہت خوش ہوئے, آنسوؤں کو صاف کیا کہ اب چچا مجھے روک نہیں سکیں گے, آنسوؤں کو صاف کیا, خوشی خوشی آئے کہ چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے, چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے. مولا حسین نے خط لیا, مولا حسن کا خط کو پڑھنا شروع کیا, ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے رو کے کہا, ہائے میرا بھیا مجھے غربت میں یاد رکھا, جب میں تنہا رہ گیا میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا. دو منٹ بس میں زیارت برآمد ہونے والی ہے, مزید زحمت نہیں دوں گا, میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. مولا حسین نے مرحوم کاشی نصیب, اب یہاں پہ روضۃ الشہداء کے جملے پیش کروں آپ کی خدمت میں. جناب سید الشہداء نے باہیں ڈالی جناب قاسم کے گلے میں, جناب قاسم نے جناب سید الشہداء کے گلے میں. اب یہاں پہ روضۃ الشہداء کی روایت ہے, فغشیٰ علیہما, دونوں بلند آواز سے روتے روتے غش کھا گئے, دونوں روتے جاتے تھے. مولا حسین دیکھ رہے ہیں میرا بھتیجا بھی میدان کارزار میں. مولا نے بار بار زرہ پہنا کے دیکھی, کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. زرہ مردوں کو پہنائی جاتی ہے میدان جنگ کے لیے, لوہے کی زرہ ہوتی ہے. جانتے ہیں زرہ کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی تیر مارے تو زرہ روک لیتی ہے, اگر کوئی تلوار کا وار کرے زرہ روک لیتی ہے, لوہے کی ہوتی ہے نا. اور اگر کوئی گر جائے تو زرہ روکتی ہے کہ کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں نہ آ جائے, لوہے کی زرہ ہوتی ہے. مولا نے ہر زرہ پہنائی, جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. 13 برس کے تھے. جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ رہنے دے, مجھے بھیج دیجئے. مولا نے بازو پکڑ کے سوار کرا دیا. اجرکم اللہ. جناب قاسم نے حملہ کیا, بہت شجاعت سے جنگ کی. بہت بڑا پہلوان تھا, نام تھا ازرق. اس نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو دیکھا, عمر سعد نے کہا ازرق آگے بڑھ اس جوان کو مار دے. اس نے کہا نہیں یہ بچہ میرے بیٹے اس کے لیے کافی ہے. اس نے ایک بیٹے سے کہا جا کے اس جوان کو اس بچے کو مار دے. بیٹے نے تلوار کھینچی, مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا میرا قاسم بڑا بھوکا پیاسا ہے,
जनाब कासिम ने तलवार उठाई, अजरक के बेटे को फिन्नार कर दिया। दूसरा बेटा आया, फिर तीसरा। जब उसने देखा ना मेरे सारे बेटे मारे गए, अजरक 1000 पहलवानों का पहलवान माना जाता था, वो खुद मैदान में उतरा, हमला करने आया। सबसे कहा जरा देखो मैं इस बच्चे का क्या हाल करता हूं। मौला हुसैन के आंसू बहने लगे का परवरदिगारा वो 1000 का एक है, मेरा कासिम बड़ा प्यासा है। जनाब कासिम ने तलवार खींची, एक मर्तबा कहा या अली। जनाब कासिम ने उसे गिरा दिया। जैसे ही 2 टुकड़े किए ना, फौरन उमर साद ने कहा फौरी फौज को, सारी फौज को दौड़ाओ। दोनों तरफ से फौज ने हमला किया। एक ने जनाब कासिम के सर के पीछे गुर्ज मारा, जनाब कासिम गिरे। आवाज दी चचा जान मेरी मदद को आइए। जनाबे सैयद शहदा बड़ी तेजी से आए। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। एक आखिरी जुमला, फिर एक मर्तबा ताबूत आ जाएगा। जैसे ही जनाबे सैयद शहदा पहुंचे, बुलंद आवाज से रोके कहा कासिम बेटा आपने बुलाया, मैं आ गया था, लेकिन घोड़ों ने, मौला ने अपनी अबा जमीन पे बिछाई। जैसे एक माली फूलों को चुनता है, मौला ने लाशा जमा किया। जनाबे कासिम की वालदा खेमे से देख रही थी। कहा बीबी जैनब से, बीबी मेरा 13 बरस का जवान बेटा मौला कांधे पे गठड़ी ला रहे। कारवान नजफ मेहंदी की बरामदी के लिए नवाखानी वसीना जनी बरपा करो। कारवान नजफ।